یہ ہمارا قرآن میں مہارت کا سفر سیریز کا 5واں سیشن ہے۔ قرآنی مد کے بارے میں ہمارا سفر تقریباً مکمل ہونے والا ہے۔ ہم نے پہلے ہی مد طبیعی، مد متصل، مد منفصل، مد الصلہ اور مد لازم پر گفتگو کر لی ہے، اور آج ہم ایک اور قسم کی مد پر بات کریں گے جو مد طبیعی سے بہت زیادہ تعلق رکھتی ہے، اور وہ ہے مد العارض للسکون۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ اب تک آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مد طبیعی کے حروف واو، الف اور یا 2 حرکات تک بڑھائے جاتے ہیں، بشرطے کہ ان سے پہلے انہی کی نوعیت کی حرکت موجود ہو۔ لیکن اگر کسی لفظ میں حرف مد ما قبل آخر آئے، یعنی آخر سے دوسرے حرف کے طور پر آئے، اور آپ اس لفظ پر رک جائیں، تو یہ صورت پیدا ہوتی ہے جسے ہم المد العارض للسکون یا اردو میں مد عارضی کہتے ہیں۔ مد عارض للسکون اس وقت ہوتی ہے جب آپ کسی لفظ پر رک جائیں اور اس لفظ میں حرف مد آخری حرف سے پہلے موجود ہو۔ اس صورت میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس مد کو 2، 4 یا 6 حرکات تک بڑھا سکتے ہیں۔ اسے مد عارض للسکون یا عارضی مد اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ رک جاتے ہیں تو لفظ کے آخر میں موجود مختصر حرکت ختم ہو جاتی ہے اور وہاں ایک عارضی سکون پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ رکنے کی بجائے تلاوت جاری رکھیں تو یہ عارضی سکون ختم ہو جاتا ہے اور پھر لفظ کے آخر میں موجود حرکت کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم اس کی مثال تلاوت میں دیکھتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون۔ اور اگر آپ 4 حرکات تک بڑھانا چاہیں تو یوں پڑھیں گے، قد افلح المؤمنون۔ اور یہاں 6 حرکات تک بڑھانا بھی ممکن ہے۔ قد افلح المؤمنون۔ یعنی جب آپ رکیں تو آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ مد کو 2، 4 یا 6 حرکات تک بڑھا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ تلاوت جاری رکھیں تو یہ عارضی سکون ختم ہو جائے گا اور آپ مد کو صرف طبیعی مد یعنی 2 حرکات تک بڑھائیں گے۔ اسی لیے اکثر ابتدائی طلبہ کے لیے یہ آسان ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس مد کو 2 حرکات تک بڑھائیں تاکہ کوئی الجھن نہ رہے۔ اس طرح چاہے وہ لفظ پر رکیں یا آگے بڑھیں، دونوں صورتوں میں وہ مد طبیعی کی 2 حرکات ہی ادا کریں گے۔ آخر میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ مد عارض للسکون کی تلاوت میں آپ کو مستقل مزاجی اختیار کرنی چاہیے، یعنی اگر آپ نے 2 حرکات کے ساتھ پڑھنے کا فیصلہ کیا ہے تو پھر پوری تلاوت میں ہر مد عارضی کو 2 حرکات کے ساتھ پڑھنا ہوگا، اور اگر آپ نے 4 حرکات یا 6 حرکات کا انتخاب کیا ہے تو پھر اسی کو آخر تک قائم رکھنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے 2 حرکات منتخب کی ہیں تو ہر مد عارضی میں 2 حرکات ہی استعمال کریں گے، اور اگر 4 حرکات چنیں تو پوری تلاوت میں مد عارضی 4 حرکات کے ساتھ ادا ہوگی۔ یاد رکھیے کہ مد عارض للسکون اس وقت ہوتی ہے جب مد کا حرف کسی لفظ میں آخری حرف سے پہلے آتا ہے اور اس آخری حرف پر عارضی سکون آ جاتا ہے۔ اس وقت مد کو 2، 4 یا 6 حرکات تک بڑھانا جائز ہوتا ہے۔ میری رائے میں سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ 2 حرکات کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ اگر آپ رکیں تو بھی یہ 2 حرکات ہی ہوں گی، اور اگر آگے بڑھیں تو بھی یہ مد طبیعی ہی رہے گی جو 2 حرکات پر مشتمل ہے۔ اب وقت ہے آج کی تلاوت کا۔ آج ہم سورۃ النساء سے تلاوت کریں گے۔ اس وقت اس تلاوت میں اگر ہم کسی ایسے لفظ پر رکیں گے جس پر مد عارض للسکون آتی ہے تو اسے ایک مخصوص رنگ سے نمایاں کیا جائے گا، لیکن اگر ہم تلاوت جاری رکھیں گے تو یہ مد طبیعی شمار ہوگی اور دوسرے رنگ سے ظاہر ہوگی۔ تلاوت کے آخر میں رنگ ختم کر دیے جائیں گے تاکہ آپ خود یہ قاعدہ پہچان کر لاگو کر سکیں۔ اپنی تلاوت میں میں نے مد عارضی کو 4 حرکات کے ساتھ پڑھنے کا انتخاب کیا ہے۔ آپ اپنی تلاوت میں مختلف انتخاب کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا। अब वक्त है आज के चैलेंज सवालात का। आज के सवालात 5वें पारे से यानी सूरत अन्निसा से होंगे। पहला सवाल यह है, ए ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और अपने में से जो लोग हुक्म वाले हैं उनकी इताअत करो, और अगर किसी चीज़ में इख्तिलाफ करो तो उसे अल्लाह और रसूल की तरफ लौटाओ अगर तुम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो। यही सबसे बेहतर और बेहतरीन फैसला है। दूसरा सवाल, जो भलाई तुम्हें पहुंचती है वो अल्लाह की तरफ से है और जो बुराई तुम्हें पहुंचती है वो तुम्हारे अपने नफ्स की तरफ से है, और हमने तुम्हें इंसानियत की तरफ रसूल बनाकर भेजा और अल्लाह गवाह होने के लिए काफ़ी है। क्या आप कुरान के 5वें पारे में ये आयात ढूंढ सके? कमेंट्स में बताइए। देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये सबक पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे भी फ़ायदा उठा सकें, और मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाअल्लाह मुलाकात होगी छठे सबक में।